میں کتابیں پڑھنے کے بعد، لوگوں سے ملنے کے بعد، گر کے گاد کے پانی پینے کے بعد بتا رہا ہوں، ایک ہی جملہ بتاؤں گا کہ دنیا میں ہر آدمی کو اور ہر عورت کو، مطلب جو آپ سے کمزور ہے، دنیا میں ہر آدمی اور ہر عورت کو پروٹیکٹ کرنا ایک عام آدمی کا فرض ہے۔ یہ بزدل اور آدمی اکٹھا بولنا گرامیٹیکلی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ آدمی اور بزدل ایک ہی جملے میں، ٹھیک ہے؟ سو ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، پاکستانی مرد کریج نہیں مل رہی، اور وہ میں آپ کو پھر بتا دوں، وہ ماں نے بنانی ہوتی ہے۔ پاکستان کا کلچر ڈیزائن ہوا ہے ایموشنل کوشچنس کو ڈراپ کرنے کے لیے، اور جتنی پاکستانی عورت ایموشنل ہے نا، اتنا ہی اس کا بیٹا صفاق ہے۔ سوال بھی اگلا یہی تھا کہ ذرا مرد کو ڈیفائن کریں، کیونکہ ہماری سوسائٹی نے بھی مرد کو اور کچھ فلموں نے بھی مرد کو ڈیفائن کیا ہے، تو صحیح ڈیفینیشن مرد کی کیا ہے کہ اصلی جو مرد مومن مرد حق ہے یہ ہے کون، کیا کوالٹیز ہیں؟ مجھے نا اپنی عمر کے تجربے اور جتنی کتابیں میں نے چاٹی ہیں نا، آئی ایم این اولڈ فیشن مین، میں کتابیں پڑھنے والا بنتا تھا شروع سے ہی۔ میرے باپ کے گھر بھی لائبریری تھی، میرا گھر لائبریری تھا، میرے اپنے گھر میں بھی لائبریری ہے، میرے ہر گھر میں لائبریری ہے۔ میری کتابیں جب ٹرانسفر ہوتی ہیں، میرے بچوں کی سوٹ کیس جب کینیڈا سے پاکستان، پاکستان سے کینیڈا ٹرانسفر ہو رہتے ہیں، تو مجھے لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں لوڈ کے، اوور ویٹ کے، کیونکہ وہ کتابیں ہوتی ہیں اس میں، وہ 20 کلو سے اوپر تو جاتی نہیں ہے، 30 کلو سے اوپر فلائٹ۔ کئی دفعہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا ہے کہ یار کتابیں میں لے آؤں گا، اچھی سے نہیں، آپ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ٹور کا، کتابیں نہیں چھوڑ رہی، بچی نے میری بھی چھوڑی۔ سو یہ کتاب کلچر کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ بات کہیں اور نہ چلی جائے، میں کتابیں پڑھنے کے بعد، لوگوں سے ملنے کے بعد، گر کے گاد کے پانی پینے کے بعد بتا رہا ہوں، ایک ہی جملہ بتاؤں گا کہ دنیا میں ہر آدمی کو اور ہر عورت کو، مطلب جو آپ سے کمزور ہے، دنیا میں ہر آدمی اور ہر عورت کو پروٹیکٹ کرنا ایک عام آدمی کا فرض ہے۔ عام کیوں کہا؟ یہ کوئی احسان نہیں کرتے ہم، دنیا کی ہر عورت آپ نے پروٹیکٹ کرنی ہے۔ آپ کی پریزنس میں لوگ اتنے نارمل اور ریلیکس ہو جائیں کہ یہ موجود ہے، آپ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور خود سوچیں، ایسے بندے کو لیڈرشپ مل جائے تو کس لیول کے اوپر لوگوں کی آسودگی آئے۔ آپ اس پروٹیکشن کو کی کیپیبلٹی کو لینے کے لیے جو ایٹریبیوٹس چاہیے وہ ڈیولپمنٹ کرنا باپ کا کام، آپ کا کام ہوتا ہے کہ بیٹا میرا کس طاقت میں آئے۔ سو بزدل آدمی نہیں ہے، یہ بزدل ایلین ہو سکتے ہیں، بزدل آدمی نہیں ہوتے۔ یہ بزدل اور آدمی اکٹھا بولنا گرامیٹیکلی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ آدمی اور بزدل ایک ہی جملے میں، ٹھیک ہے؟ سو ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، پاکستانی مرد کو کریج نہیں مل رہی، اور وہ میں آپ کو پھر بتا دوں، وہ ماں نے بنانی ہوتی ہے۔ ڈرپوک مائیں بزدل بچے پیدا کرتی ہیں، کمزور بچے، لاچار بچے پیدا کرتے ہیں، اور لاچار انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی پہلی ڈیمانڈ ہے، بائی دا وے یہ وائٹ ڈاکٹرین ہے، اٹھا کے چھان ماریں ساری کتابیں، میں نے کر لی ہیں ساری کتابیں، ہر فلسفی کو پڑھیں، چاہے جرمن ہو، فرینچ ہو، رشین ہو، امریکن ہو، کیا کسی اور خطے سے کبھی بھی پیدا ہوا ہو، گریک، رومن، اٹھائیں ہومر کی آڈیسی، اٹھائیں پلیٹو، اٹھائیں سقراط، ہیوم اٹھائیں، نیچے کا اوبر مینچ اٹھائیں، مجھے بتائیں کہ وہ ایٹریبیوٹس کی ڈیمانڈ ایک بندے سے، آدمی سے وہ ڈیمانڈ کرتی ہو جو قرآن پاک نے آدمی سے ڈیمانڈ کر لیے، کہ دنیا کے کسی خطے میں ظلم ہو اور پوری کی پوری بستی پہ ظلم ہو رہا، اور تو کیوں نہیں گیا اس کو بچانے، اور تو نے وہ فساد جا کے اپنے ہاتھ سے قتل کیوں نہیں کیا دنیا کے کسی خطے میں؟ من الرجال والنساء، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ میں ابھی شروع ہوں تو 10 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہو، ایک آدمی جب تک کریج کی ایلیمنٹ میں نہیں ٹرین ہوگا، قرآن پاک آپ کی کتاب ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک نے وہ پتھر آپ کے سر پہ رکھ دیا اتنا وزنی کہ وہ اگر آپ اگر بہادر آدمی نہیں ہیں، اگر آپ جری آدمی نہیں ہیں، تو قرآن پاک سے دور بھاگیں آپ، کیونکہ قرآن پاک آپ کے نفسیاتی کوگنیٹو ڈسنس کر دے گا آپ کو کہ یہ تو میں پوری ہی نہیں کر سکتا۔ جب آپ کسی بندے کو، میں پیرنٹس کو بتا رہا ہوں، نیکی کی تعلیم دے رہے ہوں جو کہ سارے دیتے ہیں، اور جرت نہ دے رہے ہوں، تو وہ نفسیاتی مریض بن جائے، اللہ اکبر، کیونکہ وہ سامنے دیکھتا ہے برائی،
مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا, تو پھر وہ وہی ایک عام لاچار گاؤں والا بن جاتا ہے. پھر ڈاکو آتے ہیں, چودھری صاحب آتے ہیں, اور اس کو اپنی بیٹیاں بھی دینی پڑ جاتی. ایسے لاچاری سے بہت بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور مرد کہنا بند کر دے. کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ محافظ ہیں, آپ چوکیدار ہیں, آپ پولیس والے ہیں, آپ آرمی والے ہیں, آپ حکمران ہیں. اس سے کم نہیں ہیں آپ. عام بندہ اسلام کے تقاضے نہیں پورے کر سکتا. یہ جو لاچاری ہے نا, یہ اس کے خلاف زہر, اس کے خلاف تیزاب ڈالتا ہے لاچاری کے خلاف. ایسے ختم کرتا ہے لاچاری کو قرآن. اب قرآن پاک کی ٹریننگ کے اوپر ایٹریبیوٹل سٹرکچر ہے, میں نے اسی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. یہی سیرہ ہے. حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرب کا کوئی بچہ, بڑا نہیں, بچہ ایسا نہیں ہے جو مغازی پہ نہ ٹرین ہو. یہ بیسکس بتا رہا ہوں میں آپ کو, بیسکس. چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں سال کی, 12ویں سال کا لڑکا, اور اس کو سخت قسم کا رگڑا دے کے نہ ٹریننگ ہو رہی ہو کہ دنیا میں تو نے لوگوں کو بچانے کے لیے آیا ہوا. ایسا بندہ شاید سب کو نہ بچا سکے مگر وہ نقصان کسی کو نہیں دے گا. شاید سب کو نہ بچا سکے مگر اس سے نقصان کسی ایک کو بھی نہیں ہوگا. محافظ بے شک آپ 99% ہو, 10% بھی ہوں, بہت انکمپٹنٹ محافظ ہے, مگر آپ ظالم نہیں ہیں. اب ضرر ہوتے ہیں. جی, آپ سے ضرر نہیں پہنچ سکتے. مگر اگر آپ محافظ نہیں ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کی اپنی عورت نہیں آپ بچا سکتے, اپنی ماں نہ, اپنے بیوی نہ, اپنی بچی. اور لعنت ہے ایسے مسلمان پہ. عمر بن خطاب نے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا بتا رہا ہوں آپ کو. یہ مرد کی ڈیفینیشن دیکھیں آپ کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. واہ واہ واہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ وہ مردانگی سیکھ گئے, ٹھیک ہے, اور ہم نہ سیکھیں تو یا اللہ مجھے اس دن سے بچائیں کہ میرے پاس لاچار قسم کے نہ مرد ہوں اور ان کے پاس مرد آ جائیں. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہوا ہے کہ طاقت پکڑ جتنی پکڑ سکتا ہے. یہ ہونا سے یہ نہ ہو کہ تو وہ کمزوری, اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا ضعیف قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. کہ تو ہے کون کہ تو ذوفت میں, تو کینسر ہے ہماری باڈی کا سیل ہے مگر ہماری باڈی کو ہی کھا رہا ہے. تو ایسا کینسر, تیرا تو بوجھ اٹھانا پڑے گا. ہم عورتوں کا بوجھ اٹھائیں فخر کی بات ہے, ہم اپنے ہی آدمیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. یہ حالات ہو گئے. مطلب یہ فخر کی بات نہیں ہے, یہ سیدھی سادھی بے غیرتی ہے کہ میرا بوجھ کوئی اٹھا رہا ہو. ہم دنیا کی ساری عورتوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا. یہ میرے لیے باعث عزت بات ہے. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ دنیا کی ساری عورتوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا. مگر آدمی کا بوجھ اٹھاؤں گا, اس آدمی کے لیے شرم کی بات ہے. اس کی غیرت یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے کہ میں ایسی کیا کمی رہ گئی کہ ایک اور آدمی مجھے اٹھا رہا ہے. دس از دا بیسس آف بینگ اے مین. اب اس کے لیے آپ کو قوت پکڑنی ہے تو یاد رکھیے گا, اب 4 کوارٹرنٹس پہ میں میجر کرتا ہوں آدمی کو. فزیکل کوشنٹس, بیسکس. اس کے لیے نہ کوئی پیسہ لگتا ہے نہ کوئی ٹیلنٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے, جسم ہی آپ کا ٹیلنٹ. آپ کا جسم خود ڈیزائن ہوا ہوا ہے کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے. مینٹل کوشنٹس, ڈم مین کین ناٹ بی اے گڈ مسلم. ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہے کینسر. فزیکل کوشنٹس اور پھر مینٹل کوشنٹس, اس کی تیاری اس کا میجر ہے. فزیکل کوشنٹس کا میجر تو آپ پیرس ہلٹن کو پتہ ہے, شرم آنا چاہیے اگر مسلمان مرد کو نہیں پتہ. کرینہ کپور کو آتے ہیں فزیکل کوشنٹس میجر کرنے, اور پاکستانی جوانوں کو نہیں, مسلمان جوانوں کو نہیں آتے. مینٹل کوشنٹس سمپل ٹیسٹ, آپ کا آئی کیو جو انٹیلیجنس ہے آپ کی وہ کیسے میجر ہوتی ہے, اس کے بیسک کوارڈنٹس سب کوارڈنٹس ہیں. گوگل کریں ابھی پتہ چل جائے گا. اگر آپ 130, 40, 50 کے بینڈ میں بیسکلی نہیں آ رہے اپنے 16ویں 17ویں سال میں, آپ اسلام کے دشمن ہو چکے ہیں. میں اسلام کے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں آپ کو. وہ اپنے دماغ کی پاور سے ہمارے پاس آئے ہوئے. ایک F-16 نہیں اڑا ابھی تک امریکہ کے, ہزاروں F-35 بنا کے بیٹھے, اڑانے کی نوبت نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے دماغ ہماری چالوں میں آئے ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے کیا بم ضائع کرنے. ٹھیک ہے, تو ہمارا بیسک مسئلہ جی ڈی پی بعد میں آتا ہے. جی ڈی پی بھی تبھی بڑھے گا, اکانومی بھی تب جائے گی جب آئی کیو بڑھے گا. تو بالکل. ڈم نیشنز دنیا کی ہر کام کر سکتی ہے مگر اوپر نہیں اڑ سکتی.
تیسرا کوشچن ہے ایموشنل کوشچن کا, جہاں پہ ہم نے تو, میں اسی لیے پاکستان کے کلچر کے خلاف ہوں. پاکستان کا کلچر ڈیزائن ہوا ہے ایموشنل کوشچنس کو ڈراپ کرنے کے لیے, اور جتنی پاکستانی عورت ایموشنل ہے نا, اتنا ہی اس کا بیٹا سفاک ہے. میں حیران ہوں, اتنا بڑا کانٹراسٹ. ہمارا کلچر عورت کو ایکسیسولی ایموشنل کرتا ہے, مگر وہ اپنے بیٹے پالتی ہے, وہ بیٹے بڑے ہو کے چور, زانی بنتے, ریپسٹ نکلتے ہیں پاکستان سے. سوچیں ذرا کہ کیا خاک آپ کی ایموشنلٹی کا اچار ڈالوں میں, جب آپ اس کو چینل نہیں کر سکیں اپنے بیٹوں کو حلیم بنانے میں.